السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم یونٹ نمبر 2 کے بارے میں کچھ انفارمیشن آپ کو ملے گی. دا یونٹ نیم از دا رینزم آف ریڈ چیف. سب سے پہلے اس کے آپ کو الفاظ معنی کلیئر ہو جائیں تاکہ جب بھی آپ اسٹوری کو گو تھرو کریں گے آپ کو اس کے میننگ بھی سمجھ آ جائے اور کچھ سمری ہے تاکہ کویشچن آنسرس آپ کے یاد ہو جائیں. تو یہ ورڈس میننگ کچھ یہاں ہیں، کچھ لیسن کے اندر ہیں، وہ بھی اگر ہوا ایزی تو میں ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا آپ کے لیے کلیئر، لیکن آپ اسے دھیان سے سنیں. نمبر 1 ورڈ آپ پڑھیں گے ایکسیڈ کے نام سے. ایکسیڈ، ٹو اگری ٹو اے ڈیمانڈ اور ریکویسٹ. ٹو ایگری ٹو ڈیمانڈ، کسی یعنی مطالبے کو مان جانا یا کسی درخواست کو مان لینا ایکسیڈ کے نام سے ہے، یعنی میننگ اس کا ہو جائے گا. بگی ایک لفظ ہے جس کا مطلب آپ کو معلوم ہے، ویسے کامن ورڈ ہوتا ہے، سٹوریز کے اندر اکثر اس کا ذکر آ جاتا ہے. ہارس ڈرون کارٹ، ایک گھوڑے کے ذریعے جو ایک ٹانگا نما سواری ہوتی ہے اسے بگی کہتے ہیں. آگے وہ 2 لگے ہوں، 4 لگے ہوں، 6 لگے ہوں گھوڑے آگے، تو اسے بگی کی شکل میں بنا دیا جاتا ہے. ایک سواری ہے، اولڈ ٹائمز میں استعمال ہوا کرتی تھی. کاؤنٹر پروپوزیشن، پروپوزیشن کا اپنا مطلب ہے کوئی اوپینین دینا، سجیسچن دینا. تو کاؤنٹر کا اپنا ایک علیحدہ مطلب بھی ہوتا ہے کہ جواب در جواب مل جانا، یعنی ری ایکشن آنا، رپلائی آ جانا. تو کاؤنٹر پروپوزیشن کیا مطلب ہو جائے گا؟ این آفر میڈ این آلٹرنیٹیو ٹو اے پریویس ون. این آفر میڈ، جو ایک آپ کو پیشکش کی گئی تھی تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز، اس کی ایک اور کوئی چیز آپ کو آئیڈیا دیا جائے، کوئی اور پیشکش کی جائے، اس کے بارے میں ہو جائے گا. فور کلوز ایک لفظ ہے، اس کو فور کلوز پڑھیں آپ. اور ٹو ٹیک بیک اے پراپرٹی دیٹ واز باٹ ود بوروڈ منی بیکاز دیٹ منی از ناٹ بینگ پیڈ بیک ایز agreed. فور کلوز جیسے کہ کوئی چیز آپ نے پیسوں کی لی اور آپ نے پرومس کیا تھا کہ بھئی یہ چیز آپ کو فلاں ٹائم میں واپس کر دی جائے گی، لیکن وہ چیز واپس نہیں کی گئی. تو اس کے بدلے میں جو بھی آپ نے پیسے ادا کیے تھے وہ پیسے آپ کو نہیں مل پائیں گے جب تک یہ چیز واپس نہیں ہوگی. تو اس سارے پروسیس کو، پراپرٹی کو واپس کرنے کو فور کلوز کہہ دیتے ہیں. مورٹگیج ایک لفظ یہ بھی ملتا جلتا ہے. A loan usually taken when buying property. مورٹگیج کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر آپ اپنا گھر جو ہے کسی کو دے دیتے ہیں، وہ آپ کو پیسے پے کر دیتا ہے، پھر وہ ایک مخصوص ٹائم کے اندر آپ کو پیسے واپس نہیں کر رہا ہوتا، تو یہ گھر آپ اس کو تب تک نہیں واپس کر سکیں گے جب تک آپ کے پیسے آپ کو واپس نہ مل جائیں جو اس نے قرض کے طور پر لیے تھے. تو اس کو انگلش میں ہم مورٹگیج کہہ دیتے ہیں، جسے اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں گروی رکھوانا ہم لوگ کہہ دیتے ہیں. پرومیننٹ کا مطلب ہوتا ہے نمایاں یا بہت اہم. پروویژنس کا مطلب ہوتا ہے خوراک وغیرہ یا کچھ کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنا بھی ہوتا ہے. پرووائڈ سے نکلا ہے پروویژن، ویسے یہ ناؤن کی سینس میں ہے. اسکاؤٹ کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص یا کوئی سپاہی جس کو کسی خاص انفارمیشن کے لیے بھیجا جائے سیکریٹلی، لیکن تو اسے اسکاؤٹ کہہ دیتے ہیں. یا اسکاؤٹ عام طور پر جو ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کی انہیں بھی کہتے ہیں اسکاؤٹ. سبجوگیشن کا یہاں مطلب بنے گا ٹو بی براٹ انڈر کمپلیٹ کنٹرول یا کانکرڈ. کسی جگہ چیز کو فتح کر لینا، جگہ کو خاص طور پر، یا اس جگہ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لینے کو سبجوگیشن کہیں گے. تو ویسے بھی کسی کے بیہیویئر پر کنٹرول حاصل کر لینے کے لیے سینس میں بھی آ جائے گا. یہ سرپٹیشسلی، سرپٹیشسلی یہ ساؤنڈ اس کا اس طرح بولیں گے، اس کا مطلب بنے گا کسی کام کو سیکریٹلی سر انجام دینا. سرپٹیشسلی کے نام اس طرح اس کو میننگ ہوگا اس کا. تو سیکریٹلی آپ یاد رکھ لیں، نارملی جب بھی جہاں یہ لفظ آئے گا تو آپ سیکریٹلی کا میننگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹریچری کا مطلب ہو جائے گا کہ دھوکہ دہی یا کسی پر اعتبار نہ ہونا بالکل.
ٹریچرس ہے کوئی شخص، غدار ہے، دھوکے باز ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہم، اسے کہتے ہیں ٹریچری. ٹریچرس وہ شخص ہو جائے گا پھر جو یہ کر دے گا. یہ اس کی میننگ ہے، بہت آپ دھیان رکھیں، یہ امپورٹنٹ میننگ ہے جہاں کچھ اس لیے جہاں پر لسٹ میں آ گئے ہیں ورڈز ٹو نو میں. اور اسٹوری آپ کی چل رہی ہے دا رینسم آف ریڈ چیف، جس کو لکھا ہے او ہینری نے. او ہینری اصل میں یہ ایک اس کا جسے عرف عام میں ہم کہتے ہیں نک نیم. کچھ رائٹر جو ہیں اپنا نام ہائڈ کر لیتے ہیں، وہ نک نیم رکھ لیتے ہیں اپنا. اسی طریقے سے اس نے بھی اپنا نک نیم رکھا ہوا ہے. تو ویسے اس کا نام ہے ولیم سڈنی پورٹر. رائٹر جس نے یہ لکھی ہے اسٹوری ولیم سڈنی پورٹر اس کا اوریجنل نام ہے، لیکن اس نے او ہینری، جہاں جہاں کہیں بھی آپ کو اسٹوریز نظر آئیں او ہینری لکھی ہوئی تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اصل میں یہ اس کا پین نیم ہے، یعنی نک نیم ہے لائک وائز. اور اوریجنل اس کا جو نیم ہے ولیم سڈنی پورٹر کے نام سے ہے. تو آپ وہ جیسے یاد رکھ لیں. یہ ورڈس میننگ ہے، ان کو فوکس کیجئے. اب سمری جو ہے اس کی وہ آپ اس کو فوکس کیجئے تاکہ یہ لیسن آپ کو گرپ میں ہو، سمجھ آئے اور اس کے کویشچن آنسرس آپ حل کر سکیں. اسٹوری جیسا کہ آپ یونٹ نمبر 2 میں دیکھ رہے ہیں دا رینسم آف ریڈ چیف. یہ مین اس کے کریکٹر سے اسٹوری کے اندر ایک بل ہے اور ایک سیم ہے، یہ دونوں کڈنیپرز ہیں، انہی کے نام ہے. اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ انہی میں سے ایک بندہ اسٹوری بیان کر رہا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آئی کا پروناؤن استعمال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے انہی کڈنیپرز میں سے ایک ہے جن کے نام بل اور سیم ہے. جس کو کڈنیپ کرنا ہے وہ ایک بچہ ہے جس کا نام جون ہے، 10 ایئرس اولڈ ہے. اور وہ بچہ ہے ایک جو سمٹ کا یہاں ٹاؤن کا نام لکھا ہوا ہے سمٹ. اس سمٹ کے ٹاؤن میں وہ وی آئی پی ایک اہمیت کا حامل ہے شخص، ایبینزر ڈارسٹ جس کا نام ہے. اسی کا یہ بیٹا ہے 10 سالہ جونی جس کا نام. تو اس کو انہوں نے کڈنیپ کرنا ہے. تو انہیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑا موٹا کوئی بزنس انہوں نے اصل میں کرنا ہوتا ہے. تو $22,000 کی انہیں ضرورت ہے مل ملا کر. تو بہرحال وہ اس کو پھر کڈنیپ کرتے ہیں اور لے جاتے ہیں، اس کو ایک غار میں چھپا دیتے ہیں. اب غار ایک بڑی سی غار ہے جہاں پر کھانے پینے کا بھی تھوڑا انہوں نے انتظام کرنا ہوتا ہے اور وہاں سارا سلسلہ چلتا ہے وہ. لیکن ان کو یہ کڈنیپنگ جو ہے بہت مہنگی پڑ جاتی ہے اور وہی اس ڈیزرونگ جو رزلٹ ہوتا ہے کڈنیپرز کا انہی کو وہی مل جاتا ہے. دا ریزن از کہ وہ بچہ جو ہے بجائے اس کے کہ اس کے ذریعے انہیں $2,000 مل جاتے باپ سے اس کے ایبینزر ڈارسٹ سے، لیکن کہانی بہت الٹ سی ہو جاتی ہے، رزلٹ کچھ عجیب سے نکل آتے ہیں. یہ ایبینزر کا نام آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ بچہ جو ہے بہت انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور خاص طور پر جو بل ہے اس کو تو ناک میں دم ہو جاتا ہے. کبھی اس کو وہ اس کی ٹانگ گھسیٹتا ہے، کبھی اس کو وہ پتھر مارنے کا اشارہ کرتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ مار بھی دیتا ہے. کبھی اس کے اوپر وہ جو ایک ہاٹ پوٹیٹو یا کھا رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، اس کے اوپر وہ ڈال دیتا ہے اور وہ میشڈ ہوتا ہے. اور پھر وہ خاص طور پر وہ رات کو اٹھ کر اصل میں وہ بچہ جو ہے وہ گھر سے جب نکلتا ہے بجائے اس کے خوف ہونے کے کہ کڈنیپ ہو گیا ہے، جیسے کہ وہ اس کو بتاتے بھی ہیں، وہ اس کو انجوائے کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تو گھر سے ہی بڑے عرصے بعد نکلا ہوں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ میری تو پکنک ہو رہی ہے. اب جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں آگ بھی اندر جل رہی ہے، وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اور ان کے نام بھی وہ اپنے حساب سے رکھ دیتا ہے. غلط فہمی کہاں سے آتی ہے یہ دیکھیں، یہ بچے کے سر پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے کوئی وہ جو پرانے ہوتے تھے کچھ بڑے لوگ جنگلوں میں جن بادشاہ نما جو بن جاتے تھے قبیلے کے، پر پہن لیتے تھے سر پہ فیدرز وغیرہ کراؤن کے طور پر. تو وہ بچہ وہ ان کا وہ بن جاتا ہے، بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنے ذہن میں چھوٹا سا بچہ ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ پڑتا ہے. اس لیے اس کا نام رکھا ہوا ہے ریڈ چیف. رینزم کہتے ہیں ایسی رقم جو
کڈنیپنگ کے بدلے میں ادا کی جاتی ہے اسے رینزم کہتے ہیں، اسی لیے اس کا نام اسٹوری کا ڈالا ہوا ہے، دا رینزم آف ریڈ چیف۔ ریڈ چیف اسی بچے کو کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں جو رقم ادا کی جانی ہے، یہ پوری اسٹوری کے سینس میں آ جائے گا۔ اب بچہ اسے بہت تنگ کرتا ہے ان دونوں کو۔ سیم جو ہے وہ شہر میں جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ بچہ کڈنیپ ہوا، اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ وہ سمٹ کا میں نے آپ کو بتایا ٹاؤن ہے، وہاں جاتا ہے، پتہ لگتا ہے جی ایک بچہ غائب ہو گیا ہے، اور لیکن پورے شہر میں پرسکون ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہوا۔ اب بچہ ان کے ناک میں دم کر کے رکھ دیتا ہے، جونی جس کا نام میں نے بتایا 10 سال کا ہے۔ کرتے کراتے یہ لوگ کبھی کھانے کا وہ فرمائشیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کبھی اس کی بیک پر سواری شروع کر دیتا ہے، بل کی خاص طور پر میں نے آپ کو بتایا، اور وہ سارا سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے۔ بڑی مشکل سے رات کو وہ سوتا ہے، بلکہ سونے بھی نہیں دیتا، نہ سوتا ہے نہ سونے دیتا ہے، تو کبھی ادھر ادھر اچھلنا شروع کر دیتا ہے، اور رات کے لیٹ نائٹ اس کی ایکٹیویٹی شروع ہو جانا شروع ہو جاتی ہے، اور شور کرنا، اور کیونکہ وہ بھی تھکے ہوئے ہیں دن بھر کے، ادھر ادھر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پیسوں کا انتظار بھی کرتے ہیں۔ اچھا جی، کرتے کراتے اس کی یہ ساری ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں۔ ان پیراگرافس میں آپ دیکھیں گے وہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کے یہ بل کو تنگ کر رہا ہے اصل میں، اور اس نے ان کے نام بھی اپنے حساب سے رکھ دیے ہوئے ہیں۔ ایک کو کہہ دیتا ہے اولڈ ہینک، اور دوسرے کو کہتا ہے اسنیک آئی، تو یہ اس کے اپنے نام دے دیتا ہے اب چونکہ وہ اپنے آپ کو وہ چیف سمجھتا ہے، یعنی سردار سمجھا ہوا بیٹھا ہے ان لوگوں سے، بجائے اس کے کہ وہ ڈرتا، وہ بلکہ بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے اس پوری ایک پکنک کو۔ حالانکہ غار کے اندر وہ کڈنیپڈ ہے، لیکن میں نے پہلے بتایا وہ کبھی آلو جو اتنا گرم آلو ہوتا ہے وہ اس کے بیک پہ ڈال دیتا ہے قمیض میں، کبھی سوتے ہوئے اس کو پتھر پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے کہ بھئی میں ماروں گا اس کو۔ اوپر سے کہیں سیم آ جاتا ہے، وہ سمٹ کا ٹور لگا کر کے بھئی ریئیکشن کیا ہوا ہے اس کو کڈنیپنگ کے لیے۔ کرتے کراتے یہ دونوں جو ہیں نا بہت تنگ آ چکے ہوتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک لیٹر لکھ دیتے ہیں اس کے باپ کو، یہ لیٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں تھوڑا سا اس نے ذکر کیا، ایبنزر ڈاٹ سیٹ، یہ سارا لیٹر چلے گا۔ اس کے اندر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھئی ہمیں $2000 دو، اور بیٹا پھر ہم واپس کریں گے، ہم کڈنیپرس ہیں، یہ ہے وہ سارا بتاتے ہیں اپنا سلسلہ۔ اور میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ دونوں کڈنیپرس میں سے ایک جو ہے وہ کہانی سنا رہا ہے آپ کو، تو اسی لیے وہ جو آ رہا ہے وہ ایک کڈنیپر ہے، اور نام میں پہلے بیان کر چکا ہوں، سیم اور بل ہے، اور باپ کا نام ایبنزر ڈاٹ سیٹ ہے، بیٹے کا نام جونی ہے۔ اب وہ سارا سلسلہ یہ ہے کہ تینوں غار کے اندر ہیں، بل، سیم اور جونی، اور وہ تنگ کیے ہوئے ہے، اور وہ کہتے ہیں $2000 ہمیں چاہیے ہے۔ باپ کو جیسے ہی خط ملتا ہے، باپ کو تو پتہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ شرارتی تھا بچہ بہت زیادہ، وہ خود تنگ آیا ہوا تھا۔ باپ کہتا ہے کہ بھئی یہ بچہ جتنا شرارتی ہے نا، اب آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ میں بچے کو ریسیو کر لیتا ہوں، نو پرابلم ایٹ آل، اور ایز سون ایز، لیکن مجھے جب تک تم $250 نہیں دو گے، جب تک بچہ میں بھی واپس نہیں لینے آؤں گا۔ وہ انہیں گلے پڑ جاتا ہے کہ کڈنیپر جو ہے وہ، انہوں نے پہلے 2000 کی ڈیمانڈ کی، پھر وہ 1500 پہ آ گئے۔ اب انہیں الٹا یہ پڑ گیا مسئلہ کہ باپ ہی کہہ رہا ہے کہ جب تک تم یعنی کڈنیپرس $250 نہیں دیتے، تو جب تک یہ باپ جو ہے نا ڈاٹ سیٹ یہ لینے نہیں آئے گا۔ کرتے کراتے یہ کوئی لوگ پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا اپنا کام بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لہٰذا انہیں ہی الٹا وہ رقم دینا پڑ جاتی ہے $250 کی، کیونکہ کچھ تو پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن $2000 انہیں چاہیے ہوتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ $2000 انہیں ملتے، وہ الٹ ہی ان کے اپنے پیسے انہیں دینے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ بچہ جو ہے اس والدین کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور بڑے ہی الٹ رزلٹ جس کا نکلتا ہے، اپوزٹ کانسیکوینس نکل آتا ہے، اور بجائے پیسے حاصل کرنے کے انہیں اپنی جیب سے پیسے ادا کرنے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ساری سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ دیکھیں یہ بچہ، اس پکچر جو آپ کو دکھائی گئی ہے، بچہ اس کی ٹانگ پکڑ لیتا ہے، جاتا ہی نہیں ہے، روتا ہے، چلانے لگتا ہے، اور کبھی پتھر مارتا ہے۔ جو جیسے ہی کہانی یہ اوپن ہوگی آپ دیکھیں گے وہ بچہ شروع ہی سے اس نے ان دونوں کو
ایک ٹف ٹائم دیا ہے اور یہ سارا سلسلہ چلایا اس نے اور یہ سارا دیکھا. یہ ساری سٹوری ہے. آپ اس کو بار بار سنیں اور لیسن کو بھی ریڈ کیجئے تاکہ یہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آئی ہوپ سو یو کین ڈو اٹ. اور اس کے بعد پھر ہم کویشچن آنسرس ہیں وہ آپ فوکس کریں گے. اس کا MCQs بھی ہے اور آپ کے نوٹس میں انہیں بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. یس دس از یور ایکسرسائز. نیکسٹ اب اس کے کچھ سوالات ہیں یہ آپ دیکھ لیں. کچھ میننگز ہیں آپ کو تاکہ کلیئر ہو جائیں اور اسے پریکٹیکلی حل کر سکیں. پہلا سوال وہ کہتا ہے یوز دیز ورڈس اینڈ فریزز ان سینٹنسز آف یور اون, ڈسکس دیم فرسٹ. ABCD کر کے یہ لکھے ہوئے ہیں لیکن میں اس کو رینڈملی آپ کو بتا جاتا ہوں. اس کے میننگ آپ کو کلیئر کرتا ہوں. جس طرح یہ آپ کو دیکھ رہی ہیں. پہلے لفظ ہے ٹریچری. ٹریچری جیسا کہ آپ نے اس میں بھی پڑھا تھا بیٹریل یعنی دھوکہ دہی, غداری کو بھی کہتے ہیں. تو اس سینس میں آپ یاد رکھ لیں. اس کا جملہ جب بنائیں گے ٹریچری کا بنائیں گے. اور سرپٹیشسلی میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا سیکریٹلی اس کا مطلب بنے گا بڑی رازداری سے. اس کے آپ جملہ جب بھی بنائیں گے تو آپ سیکریٹلی کے سینس میں بنائیں گے سرپٹیشسلی. لائک لیچ. لیچ ایک انسیکٹ کو کہتے ہیں جو کہ بہت ہی وہ ہوتا ہے, چپک جاتا ہے باڈی سے اور سک کرتا ہے بلڈ. تو لائک لیچ کسی بھی شخص کی مثال دینی ہو وہ یعنی بہت مشکل سے جس سے آپ نہ وہ توڑ سکیں, اپنی فرینڈشپ ختم کر سکیں یا ڈی لنک کر سکیں. تو اس سینس میں ہم کہتے ہیں یہ تو لیچ بن گیا ہے. اس سینس میں آپ جملہ کسی کا بنائیں گے تاکہ میننگ اس کے کلیئر ہو سکیں. فیروشس اردو میں ہم کہتے ہیں کوئی بہت ہی خونخوار, خطرناک, خوفناک کوئی چیز, تو وہ فیروشس ہے. فیروشس ایکٹیویٹی بھی ہو سکتی ہے, فیروشس بیہیویئر بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ بھی آپ جب آپ جملہ بنائیں گے اس سینس میں آپ کریٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈ بائی یو کا مطلب ہے ساتھ دینا, تو آپ اس کے سینس میں جملہ بنائیں گے اسٹوڈ بائی کا. پیچ اپ. پیچ اپ کسی چیز کو ٹھیک کرنا بھی ہوتا ہے اور کسی چیز کو وہ کرنا. پیچ اپ کرنا یعنی پیون لگانا بھی کہتے ہیں. ایک کپڑا پھٹ گیا ہو تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے ساتھ اس کو سی دیا جائے تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے. اس کو اس سینس میں پیچ اپ ہو جائے گا یعنی کسی مسئلے کو حل کر دینا, پیچ اپ کر دینا بھی استعمال کیا جاتا ہے. پروپوزیشن میں پہلے عرض کر چکا ہوں, اس کو بھی رائے ہوگی یا سجیسچن ہوگی یعنی مشوراتاً کوئی بات بتائی جائے, اس سینس میں پروپوزیشن آپ یوز کریں گے جملے میں. گیٹ آن مائی نروس جیسے کہتے ہیں نا کوئی چیز سر پہ سوار ہو گئی ہے, یہ تو مجھے سر پہ سوار رہتا ہے. اس سینس میں یہ محاوراتاً آپ استعمال کر سکتے ہیں گیٹ آن مائی نروس. جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات ایگزامس گیٹ آن مائی نروس, تو یہ جملہ آسان ایک بن جائے گا. اس سینس میں آپ کچھ بھی جملہ بنا سکیں گے اسی معنی میں. ٹیک اٹ آف یور ہینڈس. ٹیک آف کا ویسے آپ کو مطلب ہے کوئی کوٹ وغیرہ یا ٹوپی پہنی ہو اس کو اتار لینا, دستانے پہنے ہو تو اتار لینا. تو یہاں اسی سینس میں مطلب بن رہا ہے ٹیک اٹ آف یور ہینڈس, ہاتھوں سے دستانے وغیرہ کوئی اتار لینا. نیکسٹ پارٹ آپ کا جو ہے اس میں وہ کہتا ہے لک ایٹ دیز سینٹنسز فرام دا پیسج اینڈ چینج دیم انٹو کریکٹ انگلش. یہ پہ آپ لیسن پڑھیں گے اور ان ایکسپریشنز کو آپ دھیان سے پڑھیں گے تاکہ اور میچ کریں کہ یہ لیسن میں کہاں پر موجود ہے تاکہ آپ اس کو کریکٹلی ڈسکرائب کر سکیں کیونکہ یہ پیسج کے اندر ہی سے آیا ہے. تو وہی آپ اس کو ریڈنگ کیجئے تاکہ یہ آپ اسے کر سکیں. یہ بک سے ہی حل ہوگا. تو آپ اسے پریکٹس کے لیے یہ صرف اسی لیے ہے تاکہ آپ سبق بھی پڑھ لیں اور تاکہ اس کی پریکٹس ہو آپ کو, کیونکہ سمری تو میں نے بیان کر دیا, میننگ آپ کو سمجھ آ جائے گا اور سٹوری ذہن میں آ جائے گی. تو اس سینس میں یہ حل ہوگا سوال آپ کا. فائنڈ 2 or more meanings for each of the following words. Use your dictionary. 2 or more meanings. ایک ریٹل ایک لفظ ہے. ریٹل آواز کو بھی کہتے ہیں کسی, اور ریٹل میں نے کسی کوئی چیز تنگ کرنے والی بھی ہو تو اسے بھی ہم ریٹلنگ کہہ دیتے ہیں اس سینس میں. گلانس
اس کا مطلب ہے دیکھنا اور نگاہ ڈالنا، اسے بھی کہتے ہیں گلانس۔ تو اسٹور کا مطلب ایک ورب کے طور پر بھی ہے جمع کرنا، کسی چیز کو اسٹور کرنا، محفوظ کرنا۔ اور اسٹور کرنا، اسٹور بھی ہوتا ہے وہ جو ہم جاتے ہیں سپر اسٹور، میڈیکل اسٹور، تو وہ بھی اسٹور ہے۔ آپ دو میننگ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ مومنٹ ویسے کہتے ہیں لمحے کو، تو آپ اس کے دھیان رکھیں۔ اسکیلپ، کھوپڑی جو ایک پورشن ہوتا ہے ہمارے سر کا، جو خول ہوتا ہے، کور رہتا ہے سارا ایریا، اسے اسکیلپ کہتے ہیں۔ فیگر، عدد کو بھی کہتے ہیں، جیسے میتھمیٹکس کے جو نمبرز ہوتے ہیں 5 10 20، یہ سارے فیگرز ہیں۔ اور دوسری فیگر پرسنالٹی کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس سینس میں بھی دو میننگ ہیں، ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ کرس کا مطلب ہوتا ہے لعنت بھیج دینا، ملامت بھیجنا، لعنت ملامت کرنا جسے ہم کہتے ہیں، تو کرس ہو جائے گا اس سینس میں، آپ اس کو دھیان رکھیں۔ بعض اوقات ورب جو ہے نا، یہ ورب بھی آ رہے ہیں ناؤن سینس میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہوم ویسے عام طور پر تو مکان، گھر کو کہتے ہیں، لیکن دوسرا اس کا میننگ بھی ہوتا ہے کسی چیز کا مرکز ہونا۔ جیسے کوئی چیز کسی ملک میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ ہوم ہے۔ جیسے آسٹریلیا ہے، وہ کرکٹ کا ہوم ہے، یعنی بہت زیادہ کرکٹ وہاں پسند کی جاتی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ بیس بال کا ہوم کہلاتا ہے، ہوم لینڈ ہے، یعنی وہاں بیس بال بہت کھیلی جاتی ہے۔ لائک دس، اس طرح کی جو چیزیں، چاہے وہ کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں پر بہت زیادہ مچھلیاں پائی جاتی ہیں یا وہ وہاں بہت زیادہ کوئی خوراک آئٹمز بہت زیادہ ہیں، تو ہم اسے ہوم کے نام سے بھی یاد کر دیتے ہیں، یعنی بہت زیادہ مرکز ہونا کسی چیز کا، مجموعہ۔ پرومیننٹ کہتے ہیں نمایاں یا اہم کسی چیز کو۔ نوائس آپ کو معلوم ہے شور کو کہتے ہیں۔ تو یہ سارے میننگ آپ دھیان رکھیں۔ اگر کچھ زیادہ میننگ ہو دیکھیں بک آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں، تھیسورس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جس میں ایک ورڈ کے متبادل آپ کو سینونیمز مل جاتے ہیں، بہت زیادہ 6 لکھے ہوں، 7 8 9 سینونیمز انہوں نے لکھے ہوتے ہیں۔ اس بک کو تھیسورس کہتے ہیں۔ وہ اگر آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں کسی پی ڈی ایف کو، یا پھر مارکیٹ سے ڈکشنری بنی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، سینونیمز کی ہوتی ہے۔ بڑی کلاسز میں لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، لیکن اف یو کین بائی یو کین ڈو اٹ فار یور بیٹر انگلش ایز ویل۔ اچھا جی، یہ سوال آپ کا، یہ میننگس ہے، یہ دھیان رکھیں اس کا۔ نیکسٹ آپ کا کویشچن کہہ رہا ہے آپ کو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ، یہ گرامیٹیکل ہے۔ سبجیکٹ کہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے جو فاعل ہوتا ہے اردو میں اسے سبجیکٹ کہہ دیتے ہیں، اینڈ پریڈیکیٹ اسے کہتے ہیں جو سبجیکٹ کے علاوہ جملے کے اندر جو پارٹ بچ جاتا ہے اسے پریڈیکیٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو ہی گوز ٹو اسکول ایک جملہ اگر ہے تو ہی اس کا سبجیکٹ ہو جائے گا، باقی گوز ٹو اسکول یہ جتنا بن جائے گا پارٹ، اسے پریڈیکیٹ کہہ دیتے ہیں۔ یہ سارا پیلا جو یلو کلر میں پیچ اپ یہاں لکھا ہوا ہے ایک پیراگراف، یہ سارا ڈیٹیل اسی بات کی ہے جو میں نے آپ کو اردو میں سمجھا دی ہے۔ آپ اس کو یہ فوکس رکھیں۔ کچھ یہاں ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں، یہ دیکھیں سبجیکٹ دیا ہوا ہے جونی کا، اور اس کا پریڈیکیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے پلیڈ ود ہز ٹوائز۔ جونی پلیڈ ود ہز ٹوائز، تو جونی کیا ہوا، یہ سبجیکٹ ہو گیا، پریڈیکیٹ کیا ہوا، پلیڈ ود ہز ٹوائز۔ دا مین ارائیوڈ ایٹ دا لٹل کیو، تو مین جو ہے سبجیکٹ ہے یہ اس کا، یعنی فاعل ہے، اور باقی جو کچھ بچے گا وہ اس کا پریڈیکیٹ ہے، ارائیوڈ ایٹ دا لٹل کیو۔ اسی طرح آپ چلتے جائیں گے، یہ حل ہوگا سوال، یعنی سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ یہ ڈیفینیشن ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ دا سبجیکٹ از اے سینٹنس ڈز ناٹ آلویز کم بیفور دا پریڈیکیٹ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہمیشہ پریڈیکیٹ سے پہلے آ جائے، بعد میں بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ یہ کہہ رہا ہے سیز بل۔ اب سیز بل، بل کہتا ہے تو پھر یہ سبجیکٹ ہو گیا بل، اور جو اس کا پریڈیکیٹ ہوگا وہ ہے بن جائے گا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پریڈیکیٹ یعنی سبجیکٹ کے علاوہ جو چیز ہوتی ہے ضروری ہو کہ وہ سبجیکٹ کے بعد ہی آئے، وہ پہلے بھی آ سکتی ہے اس ایگزامپل کے حساب سے۔ سم ٹائمز دا سبجیکٹ آف دا سینٹنس از لیفٹ آؤٹ، یعنی بعض اوقات آپ کو سبجیکٹ نظر ہی نہیں آئے گا، لیکن آپ کو پتہ ضرور لگے گا کس کی طرف اشارہ ہے۔ جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہے ناؤ گو، یعنی کوئی کسی سے کہہ رہا ہے کہ اب آپ چلے جائیں۔
تو اس کا مطلب ہے کوئی بندہ سامنے موجود ہے، اور جب موجود ہوتا ہے تو ہم یو استعمال کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یو ناؤ گو، یا جسے ہم کہتے ہیں یو گو ناؤ. تو اس سینس میں یہ ایکسپریشن ہے جہاں سے یو ہم لوگ عموماً اس کو ہائٹ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ شخص موجود ہوتا ہے، اس لیے ہم یو نہیں کہتے. تو گو اوے کہہ دیتے ہیں، گیٹ آؤٹ کہہ دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے یو گیٹ آؤٹ، کیونکہ وہ تو ہے ہی سامنے. تو دس از دا ریزن یہاں پر یو آپ کو نظر نہیں آ رہا. تو اس طرح کے آپ نے دھیان رکھنا ہے. یہ آپ کے لیے اگزامپل دی گئی ہے، پریکٹس کے لیے دی گئی ہے. یہاں پر پریڈیکیٹ دیکھیں کہاں ہیں، یہاں پر سبجیکٹ دیکھیں کہاں ہیں. یہ ساری آپ کی پریکٹس ہے. جو میں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے حوالے سے ہی آپ اسے فوکس کریں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. یہ فل ان دی بلینکس ہیں. یہاں پر آپ نے سپلائی کرنا ہے سوٹیبل سبجیکٹ کو. جو بھی سبجیکٹ آپ کا سوٹیبل ہوگا اسے آپ کر سکتے ہیں. جیسا کہ یہ سیکنڈ سینٹنس ہے، بی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیش اسٹریچز آؤٹ ہز چیئر. اپنے دن کے ساری اختتام کے بعد اسٹریچز آؤٹ ہز چیئر، وہ اپنی کرسی پر پھیل گیا، لیٹ گیا. یعنی تھک ہار کر کوئی بندہ جو تھا سارا دن جو کام کرتا رہا وہ اپنی کرسی پہ آ کر لیٹ گیا، بیٹھ گیا، پھیل گیا. اسٹریچ آؤٹ کا مطلب ہے ہاتھ پاؤں پھیلا دینا. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے آپ کوئی بھی نام استعمال کر سکتے ہیں، یا کوئی پروناؤن یعنی ہی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ آگے ہز آیا ہوا ہے. اگر ہر آتا تو آپ کوئی فیمیل کا نام استعمال کر سکتے تھے، یہ دھیان رکھنا ہوگا. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہی اسٹریچز آؤٹ ان ہز چیئر، لائک دیٹ. یا ہی، یا کوئی نام آپ کہہ سکتے ہیں، سلمان کہہ سکتے ہیں، ماجد کہہ سکتے ہیں، احمد کہہ سکتے ہیں. اسٹریچز آؤٹ ہز چیئر. اس طرح یہ آپ نے کوئی مناسب سا سبجیکٹ لگانا ہے تاکہ یہ جملہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے. تو اٹ از ناٹ اے ٹف ایکٹیویٹی، یو کین ڈو اٹ. سو آپ اسے دھیان رکھیں، اسے کیجیے گا. پریڈیکیٹ کی ڈیفینیشن میں ہی آ رہا ہے، آپ اس کو بھی فوکس کر سکتے ہیں. تو کام کرنے والا جو ہوتا ہے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے، اور اسی کو آپ نے یہاں لکھنا ہے تاکہ، لیکن جملے کے اعتبار سے، جملے کے حساب سے آپ چوز کریں گے اپنا آنسر. سو یہ آپ کی ایکسرسائز تھی، اسے آپ دھیان رکھیں، بار بار اس کو واچ کیجئے، اس کو سیکھنے کی حد تک دیکھیں تاکہ وہ آپ کو کلیئر ہو جائے، اور لیسن اور اس کے کویشچن آنسرز اور اس کے ایم سی کیوز آپ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. سی یو.